بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کا ٹائٹل ہے آج بادشاہی کس کی ہے۔ کل کا جو 2 سہیلیاں پڑھی تھی اس سے بہت دل کو ایک بیقراری سی لگی، بچوں کے بارے میں سوچ سوچ کر کہ ہم اپنے بچوں کو کس کے لیے تیار کر رہے ہیں، کہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے۔ اگر گہری سوچ رکھ کے سوچیں تو ہم سارے ہی ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوشچن یہاں پہ اٹھتا یہ ہے کہ کیوں؟ ہمیں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہے یا ہم صحیح میسیج صحیح طریقے سے بچوں تک کنوے نہیں کر پا رہے؟ یہ سوال یہیں پہ چھوڑتی ہوں اور اگلے ٹائٹل کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آج بادشاہی کس کی ہے۔ آئی اوپننگ اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ میدان حشر کا ماحول انتہائی سخت اور تکلیف دہ تھا۔ ایک طرف ماحول اور حالات کی سختی تھی تو دوسری طرف لوگوں کو یہ اندیشہ کھائے جا رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوسی اور پریشانی کے علاوہ لوگوں میں شدید غصہ بھی تھا۔ یہ غصہ اپنی ذات پر بھی تھا اور اپنے لیڈروں اور گمراہ کرنے والے رہنماؤں پر بھی تھا۔ چنانچہ جو لیڈر اپنے پیروکاروں کے ہاتھ آ جاتا وہ بے دریغ اس کی پٹائی شروع کر دیتے۔ یہ گویا عذاب سے قبل ایک نوعیت کا عذاب تھا۔ ایسے تماشے اس وقت میدان حشر میں جگہ جگہ ہو رہے تھے۔ پیروکار اپنے لیڈروں کو، اصاغرین اپنے اکابرین کو، عقیدت مند اپنے علماء کو، درویشوں کو بے دردی سے پیٹ رہے تھے، اپنا غصہ نکال رہے تھے۔ مگر اب کیا فائدہ؟ البتہ اس طرح پریشان اور افسردہ حال لوگوں کو ایک طرح کا تماشا دیکھنے کو ضرور مل رہا تھا۔ ہم اس طرح کے تماشے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ راستے میں میں نے صالح سے کہا، میں تو یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ دنیا میں کچھ دیر کی لوڈ شیڈنگ اور گرمی سے ہماری حالت انتہائی ابتر ہو جاتی تھی۔ یہاں تو اتنا طویل عرصہ ہو چکا ہے مگر لوگوں کو اس مصیبت سے نجات نہیں مل رہی۔ تمہارے ساتھ کی وجہ سے مجھے تو یہاں کے مصائب اور شاید بالکل محسوس ہی نہ ہو رہے ہوں، مگر جو لوگ یہاں ہیں ان کے ساتھ واقعی بہت برا معاملہ ہو رہا ہے۔ اپنے الفاظ کی تصحیح کر لو، برا نہیں ہو رہا، عدل ہو رہا ہے، عدل۔ ہاں، معاملہ بلا شبہ شدید ہے اور اس وجہ سے ساری مخلوقات نے اختیار اور اقتدار کے اس بارے امانت کو اٹھانے اور سزا جزا کے اس کڑے امتحان میں کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عام لوگوں کے ساتھ اتنی مشکل ہے تو جن لوگوں نے سارے انسانوں کی طرف سے اقتدار اور اختیار کا بھار اٹھایا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہوگا۔ اس بات سے میرا اشارہ ظالم حکمرانوں اور بددیانت اہلکاروں کی طرف تھا۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ صالح ایک سمت بھرتے ہوئے بولا، ابھی تک ہم صرف اس علاقے میں گھوم رہے تھے جہاں وہ لوگ تھے جن کا حساب کتاب ہونا تھا۔ جس طرح سابقین کا معاملہ ہے کہ وہ عرش کے نیچے اللہ کے انعامات میں کھڑے ہیں اور ان کا حساب کتاب نہیں ہونا صرف رسمی طور پر ان کا کامیابی کا اعلان ہونا ہے، اسی طرح کچھ بدبخت ہیں جن کی بدعمالیوں کی بنا پر ان کی جہنم کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ ہم انہی کی سمت چل رہے ہیں۔ ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے تھے گرمی کی حدت اور شدت بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا اندازہ اس بڑھتے ہوئے پسینے سے ہوا جو لوگوں کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ لوگوں کے جسموں سے پسینہ قطروں کی صورت میں نہیں بلکہ دھاروں کی شکل میں بہہ رہا تھا، مگر زمین اتنی گرم تھی کہ یہ پسینہ تپتی زمین پر گرتے ہی اس میں جذب ہو جاتا تھا۔ پیاس کے مارے لوگ کے ہونٹ باہر نکل آئے تھے اور وہ کسی تونس زدہ اور پیاسے اونٹ کی طرح ہانپ رہے تھے، مگر پانی کا یہاں کیا سوال۔ ان کے چہروں پر پریشانی سے کہیں زیادہ خوف کے سائے تھے۔ یہ خوف کس چیز کا تھا یہ بھی تھوڑی ہی دیر میں معلوم ہوئے جاتا ہے۔ اچانک لوگوں کے درمیان ایک عجیب ہلچل مچ گئی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجمع چھٹا تو دیکھا کہ ایک آدمی کے پیچھے 2 فرشتے دوڑ رہے ہیں۔ یہ فرشتے ویسے ہی فرشتے تھے جیسے عرش کے سائے کی طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں ایسا کوڑا تھا جس میں کیلیں نکلی ہوئی تھیں۔ وہ آدمی ان سے بچنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا مگر یہ فرشتے اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ فرشتے جان بوجھ کر ایسا تھکا رہے ہیں۔ وہ اس کے قریب پہنچ کر اسے ایک کوڑا مارتے اور کہتے جا رہے تھے، اے حکمران اٹھ اور اپنی مملکت میں چل۔ کوڑا پڑتے ہی وہ شخص چیختا چلاتا گرتا پڑتا بھاگنے لگتا، پھر وہ فرشتے اس کے پیچھے دوڑنے لگتے۔ مجھے ان موصوف کا تعارف حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔
صالح نے خود ہی بتا دیا، یہ تمہارے ملک کے سربراہ مملکت ہیں۔ کچھ ہی دیر میں سربراہ مملکت آگ اور کیلوں والے کوڑے کھا کر زمین بوس ہو چکے تھے، جس کے بعد فرشتوں نے انہیں ایک لمبی زنجیر میں باندھنا شروع کر دیا، جس کی کڑیاں آگ میں دہکا کر سرخ کی گئی تھیں۔ سربراہ مملکت بے بسی سے تڑپ رہے تھے اور رحم کی فریاد کر رہے تھے، مگر ان فرشتوں کو تو کیا معلوم تھا کہ رحم ہوتا کیا ہے۔ وہ بے دردی سے انہیں باندھ رہے تھے۔ جب ان کا پورا جسم زنجیروں سے جکڑ گیا تو اتنے میں کچھ اور فرشتے آ گئے۔ پہلے فرشتے ان سے بولے، ہم نے سربراہ مملکت کو پکڑ لیا ہے، تم جاؤ اور ان کے سارے حواریوں اور درباریوں، خوشامدیوں اور ساتھیوں کو پکڑ لاؤ جو اس بدبخت کے ظلم اور بدعنوانی میں شریک تھے۔ چنانچہ مجمع میں بڑے پیمانے پر وہی ہلچل، بھاگ دوڑ اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک گروہ کثیر جس میں وزراء، امراء، مشیر، بیوروکریٹ، جاگیردار، سرمایہ دار اور ہر طرح کے ظالم جمع تھے، گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے سب کو سر کے بالوں سے پکڑ کر چہلے کے بل گھسیٹنا شروع کر دیا۔ وہ ہمارے قریب سے گزرے تو ان کی کھالوں کے جلنے کی بدبو ہر طرف فضا میں بکھری ہوئی محسوس ہوئی۔ اس بدبو کا احساس ہوتے ہی صالح نے میری کمر پر ہاتھ رکھا تو میری جان میں جان آئی اور ان کو سامنے سے کھینچتے ہوئے مزید بائیں جانب لے گیا۔ میں ان کے گھسیٹنے کے سبب زمین پر بن جانے والی لکیروں اور ان پر پڑے خون کے دھبوں کو دیکھتا رہ گیا جو ان کے جسموں سے رس رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں سے ایک آہ نکلی۔ میں نے دل میں سوچا، کہاں گیا ان کا اقتدار، کہاں گئے وہ عیش و عشرت کے دن، کہاں گئے وہ عالی شان محل، مہنگے ترین کپڑے، بیرونی دورے، شاندار گاڑیاں، عظمت، شان و شوکت۔ ان لوگوں نے کتنے معمولی اور عارضی مزوں کے لیے کیسا برا انجام چن لیا۔ صالح بولا، یہ سب ظالم، کرپٹ اور عیاش لوگ تھے جن کی ہلاکت کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو چکا تھا، تاہم یہ ان کی اصل سزا نہیں۔ اصل سزا تو جہنم میں ملے گی۔ جس طرف فرشتے انہیں لے جا رہے تھے وہاں سے جہنم بالکل قریب ہے۔ اسی مقام سے انہیں حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا، جہاں ان کی دائمی ذلت اور عذاب کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ پھر انہیں دوبارہ بائیں طرف لایا جائے گا، جہاں سے گروہ در گروہ انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حساب کتاب کے ذریعے سے مجھے بے اختیار وقت کا خیال آیا تو میں نے صالح سے پوچھا، صالح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول ہوئے طویل عرصہ گزر گیا ہے نا، مگر اب تک یہ حساب کتاب کیوں نہیں ہوا؟ یہ تو تم سمجھتے ہو کہ طویل عرصہ ہوا ہے۔ میدان حشر میں وقت بہت آہستگی کے ساتھ گزر رہا ہے، جس کی بنا پر یہ طویل عرصہ لگتا ہے، مگر عرش تلے بہت ہی کم وقت گزرا ہے۔ تم جاننا چاہتے تھے کہ اتنا وقت بھی بہرحال کیوں لگ رہا ہے؟ تم نے ہی بتایا تھا کہ جن لوگوں کو معاف کیا جانا ہے، اس سختی کو ان کی معافی کا ایک عذر بنا دیا گیا۔ ہاں، یہ ایک وجہ ہے، مگر دوسری وجہ لوگوں کے یہ احساس دلانا کہ یہاں سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بات یہ ہے عبداللہ، ان انسانوں نے اپنے کریم اور مہربان آقا کی قدر نہیں کی۔ آج وہ آقا لوگوں کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ انسان کس درجے میں اس کے محتاج اور اس کے سامنے بے وقت ہیں۔ اس کی طاقت اور عظمت کا پہلا اظہار قیامت کا دن تھا، جب انسانوں کی دنیا برباد ہو گئی اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ انسانوں کی ساری طاقت اسے قیامت کے ہولناک حادثے سے نہیں بچا سکی۔ دوسرا موقع آج حشر کے دن کا ہے، جب سب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ خدا کے سامنے کسی کی نہیں چلنے والی۔ تیسرا موقع اب آ رہا ہے، یعنی حساب کتاب کا، جب اللہ تعالیٰ براہ راست آسمانوں اور زمین کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ تو کیا ابھی تک ایسا نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک ایسا نہیں ہوا۔ ابھی تک نظام کائنات بظاہر فرشتے چلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ صرف ان کو احکامات دے رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سارے معاملات براہ راست خود سنبھال لیں گے، تاکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سمیت ہر مخلوق جان لے کہ سارا اختیار اور اقتدار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ سردست سارے آسمانوں میں بکھری ہوئی کائنات جو انگشت فاصلوں پر پھیلی ہوئی ہے، اس کو سمیٹا جا رہا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ پچھلی دنیا میں یہ کائنات لمحہ بلمحہ پھیل رہی تھی، اب اللہ کے حکم پر فاصلے سمٹ رہے ہیں اور یہ بے شمار کہکشائیں، ستارے اور سیارے جو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، دوبارہ قریب آ رہے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔
یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اہل جنت میں بطور انعام تقسیم کر دیں گے. پھر ان جگہوں پر اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی بادشاہی اور اقتدار قائم ہو جائیں گے. کائنات کو واپس سمیٹنے کا عمل ہی وہ چیز ہے جسے قرآن کریم نے آسمانوں کو خدا کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لینے سے تعبیر کیا ہے. پھر صالح نے آسمان کی طرف نظر کی اور اس کی پیروی میں نے بھی اوپر دیکھا. سورج بدستور دہک رہا تھا. میں نے پہلی دفعہ یہ بات نوٹ کی کہ چاند بھی سورج کے قریب موجود تھا مگر وہ بے نور ہو چکا تھا. وہ بہت آہستگی کے ساتھ سورج کی طرف بڑھ رہا تھا. یہ دیکھ کر صالح نے کہا آج آسمان اور زمین بدل کر کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں. زمین پھول کر بہت بڑی ہو چکی ہے اور یوں اس کے رقبے میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. مجھے یاد ہے کہ زمین کا قطر 25,000 کلومیٹر تھا مگر اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے. ساتھ ہی یہ زمین اب اس سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے جتنی پہلے تھی. اسرافیل نے 2 دفعہ سور پھونکا تھا. پہلی دفعہ سب کچھ تباہ ہو گیا تھا جبکہ دوسری سور پر انسانوں کو زندہ کر دیا گیا. ان دونوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین بڑی ہوئی اور فرشتوں نے اس پر اہل جنت کے لیے اعلیٰ ترین گھر، محلات، باغات اور ان کے سکون و تفریح کے لیے بہترین چیزیں اور تمہارے لیے ناقابل تصور حد تک حسین ایک نئی دنیا بنا دی ہے. ہر جنتی کو اس کا گھر اسی زمین میں دیا جائے گا اور اسے رہنے بسنے کے لیے بڑے بڑے رقبے دیے جائیں گے. زمین کے وسط میں دہکتے ہوئے آتش فشاؤں اور کھولتے پانیوں کے چشموں کے درمیان اہل جہنم کا ٹھکانہ ہوگا. اللہم لا تجعل منہم. میں نے اس کی بات کا خلاصہ کرتے ہوئے کہا تم نے جو کچھ کہا ہے قرآن کریم کے بیانات سے مجھے اس کا پہلے ہی سے اندازہ تھا. قرآن کریم کے بیانات سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے نیک بندے ہوں گے. سطح زمین جنت میں بدل دی جائے گی جہاں اہل جنت کا ٹھکانہ ہوگا. زمین کے بیچ میں اہل جہنم ہوں گے جہاں آسمانوں میں موجود ستارے اور کہکشائیں بطور انعام اور بادشاہی اہل جنت میں تقسیم ہوں گے. ویسے ان میں کیا ہوگا اس کی تفصیل دربار والے دن سامنے آئے گی. دربار والی بات یاد ہے نا؟ ہاں تم نے بتایا تھا کہ حساب کتاب کے بعد اہل جنت کی ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ نشست ہوگی. اس کا نام دربار ہے. اس نشست میں تمام اہل جنت کو ان کے مناسب اور مقامات رسمی طور پر تفویض کیے جائیں گے. یہ لوگوں کی ان کے رب کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی اور مقربین کی عزت افزائی کا موقع بھی ہوگا. ہاں اس روز انعام بھی دیے جائیں گے اور کام بھی بتائے جائیں گے. اتنی دیر میں بے نور چاند سورج میں ضم ہو چکا تھا. یہ دیکھ کر صالح بولا آسمان پر موجود نشانیاں بدل رہی ہیں. چاند کا سورج میں ضم ہو جانا اسی کی ایک علامت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے آسمان سمیٹ لیے گئے. اب کسی بھی لمحے پروردگار عالم کا ظہور ہوگا اور وہ عدالت شروع ہو جائے گی جس کا انتظار تھا. اس وقت تمہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ جل جلالہ کس عظیم اور اعلیٰ ہستی کا نام ہے. ابھی صالح کا جملہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا. سب لوگ لرز کر رہ گئے. آواز چونکہ آسمان کی جانب سے آئی تھی اس لیے ہر نگاہ اوپر کی طرف اٹھ گئی. میں اور صالح بھی لوگوں کے ساتھ اوپر دیکھنے لگے. ایک حیرت انگیز منظر سامنے آیا. آسمان میں شگاف پڑ گیا تھا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ بادلوں کی طرح پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. ان شگافوں کو دیکھ کر ایسا لگا کہ آسمان میں دروازے ہی دروازے بن گئے ہیں. ہر شگاف سے فرشتوں کی فوج در فوج زمین کی طرف اترنے لگی. ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کسی قسم کی گنتی اور اندازہ محال تھا. فرشتوں کے مختلف گروہ تھے اور ہر گروہ کا اندازہ اور لباس بالکل مختلف تھا. وہ فرشتے میدان حشر کے وسط میں ایک جگہ پر اترنے لگے. انہوں نے درمیان میں موجود ایک بڑی اور بلند خالی جگہ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. فرشتے آسمانوں سے اترتے جاتے اور دائرہ در دائرہ ہاتھ باندھ کر دبے انداز میں کھڑے ہوتے جاتے. ہر لمحہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس دوران میں لوگوں کی چیخ و پکار بھی تھم چکی تھی. ہر شخص پھٹی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھے اسی سمت دیکھے جا رہا تھا. اب فضا میں بس کچھ سرگوشیوں کی سرسراہٹ سی باقی رہ گئی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص اپنے برابر والے سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. مجھے قدرے اندازہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن پھر بھی میں نے صالح سے وضاحت چاہی. اس میں نے حسب توقع جواب دیا حساب کتاب شروع ہو رہا ہے. بارگاہ احدیت کا دربار سجایا جا رہا ہے. یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. فرشتے مسلسل اتر رہے تھے اور کافی دیر تک اترتے رہیں گے. اس کے بعد سب سے آخر میں حاملین عرش اتریں گے.
تم تو ان سے مل چکے ہو نا۔ وہ اس وقت 4 تھے، اب 4 مزید ان میں شامل ہو جائیں گے۔ کل 8 فرشتے عرش الہی کے ساتھ نازل ہوں گے۔ عرش الہی میں زیر لب ان الفاظ کو دہرایا۔ صالح نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم تو سمجھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتے نہیں ہیں، وہ اسی طرح کے تمام انسانی تصورات سے پاک ہیں۔ یہ عرش اصل میں مخلوق کی رجوع کرنے کی جگہ ہے۔ جیسے دنیا میں بیت اللہ ہوا کرتا تھا بطور قبلہ، اللہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھے، لیکن انسان اس کی طرف جب رخ کرتا تھا تو اس کے لیے وہ ایک مقام رجوع بن جاتا تھا۔ اسی طرح آج عرش الہی کے ذریعے سے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ کریں گے۔ میں نے پوچھا، گویا لوگ اللہ تعالیٰ کی بات سنیں گے؟ صالح نے کہا، ہاں، ویسے ہی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طور کی وادی میں ایک درخت کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی آواز آتے ہوئے سنی تھی۔ اور ہاں عبداللہ، ایک بہت خاص بات بھی سن لو۔ میں پوری طرح متوجہ تو تھا ہی، لیکن اب یکسوئی سے اسے دیکھنے لگا۔ حاملین عرش کے نزول کے ساتھ ہی عرش نور الہی کی تجلی سے جگمگا اٹھے گا، جس کے ساتھ پوری زمین پر اس نور کا اثر پھیل جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ معاملات اب براہ راست اللہ تعالیٰ کی اپنی نگرانی میں انجام پانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مطلب ہے قرآن کریم کی اس بات کا کہ زمین کو خدا اپنی مٹھی میں لے لے گا، اور اس وقت پہلا حکم یہ دیا جائے گا، ہر شخص اللہ کے حضور سجدے میں گر جائے۔ عبداللہ، اس وقت بہت عبرتناک منظر سامنے آئے گا۔ تم دیکھو گے کہ سارے فرشتے سجدے میں ہوں گے۔ عرش کے دائیں ہاتھ کی طرف عرش الہی کے معمون سائے میں موجود سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب سجدے میں ہوں گے۔ میں نے بے اختیار پوچھا، اور یہاں حشر کے میدان میں موجود لوگ؟ اہم اور عبرتناک بات یہی ہے، یہاں موجود کوئی کافر، منافق، خدا کا نافرمان اور مجرم سجدے میں نہیں جا سکے گی۔ یہ لوگ لاکھ کوشش کریں گے سجدے میں گر جائیں، مگر ان کی کمر اور گردن تختہ بن جائے گی، زمین انہیں اپنی طرف آنے سے روک دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ بنائے۔ اور باقی لوگ؟ میں نے پوچھا۔ صالح بولا، وہ لوگ جن کے اعمال ملے جلے اور گناہ کم ہوں گے، وہ سجدے میں چلے جائیں گے، اور اسی وجہ سے ان سب کو فوراً حساب کتاب کے لیے بلا لیا جائے گا۔ باقی جس کا ایمان جتنا پختہ اور اعمال جتنے اچھے ہوں گے، وہ اتنا ہی جھک سکے گا۔ کوئی رکوع میں ہوگا تو کوئی آدھا جھکا ہوگا، کوئی بس گردن ہی جھکا سکے گا۔ جو جتنا کم جھکے گا وہ اتنا ہی خوار ہوگا۔ استغفر اللہ۔ میں بات سمجھتے ہوئے سر ہلا کر بولا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اس وقت اپنے مستقبل کا کس قدر اندازہ ہو جائے گا؟ صالح نے کہا، نہیں، تمہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، انہیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ البتہ سجدہ نہ کرنے پر ذلت کا احساس اور کرنے پر ایک نوعیت کا اطمینان ضرور ہوگا۔ البتہ لوگ یہ اچھی طرح جان لیں گے کہ خدا کون ہے، جس ہستی کو بھلا کر زندگی گزاری تھی وہ کون ہے۔ آج لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ کون ہے، کون معبود برحق ہے، کون ہے جس کے اقتدار اس کائنات میں قائم ہے، کون ہے جس کے ہاتھ میں کل بھلائی اور تمام خیر ہے، کون ہے جس کے اشارے سے تقدیر بن اور بگڑ سکتی ہے، کون ہے جو ہر شخص سے ہر عمل کے بارے میں پوچھ سکتا ہے مگر اس سے اس کے کسی فیصلے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جا سکتا، کون ہے جو ہر حمد، ہر شکر، ہر قیام، ہر رکوع، ہر سجدہ، ہر نیاز، ہر عاجز، ہر محبت، ہر تسبیح، ہر تکبیر کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے صالح کے جسم پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، اور آخری اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں گر گیا۔ اسی لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زمین پر ایک خاص نوعیت کی روشنی پھیل چکی ہے، ماحول ایک خاص قسم کے نور سے جگمگا اٹھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کانوں میں فرشتوں کی تسبیح اور تحلیل، حمد اور شکر، تمجید اور تکبیر کی صدائیں آنے لگیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ عرش الہی کی تجلیات کا ماحول منور ہو چکا ہے، مگر میں اس پورے عمل میں نظر جھکا کر کھڑے رہا۔ ڈر کے مارے میں نے عرش کی طرف دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ میرے کانوں نے جبرائیل امین کی مانوس مگر انتہائی بارعب آواز سنائی دی، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ جواب میں سارے فرشتے پکار اٹھے، للہ الواحد القہار،
تنہا غالب رہنے والے اللہ کی۔ جبرائیل امین یہ سوال بار بار دہراتے اور ہر بار فرشتے با آواز بلند یہی جواب دیتے۔ اس عمل نے میدان حشر میں ایسا حشر برپا کر دیا کہ دل لرزنے لگے۔ آخر کار یہ صدا بلند ہوئی، الرحمن کے بندے کہاں ہیں؟ پروردگار عالم کے غلام کہاں ہیں؟ اللہ جل جلال کو اپنا معبود، اپنا بادشاہ، اپنا رب ماننے والے کہاں ہیں؟ وہ جہاں بھی ہیں خداوند سارے جہان کے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ یہ سننا تھا کہ میں کچھ دیکھنے کی کوشش کیے بغیر ہی سالے کے برابر میں سجدہ ریز ہو گیا۔ میدان حشر میں یکدم خاموشی چھا گئی، ایسا سناٹا تھا کہ سوئی زمین پر گرے تو اس کی آواز بھی سنائی دے جائے۔ میں نے سجدے کے عالم میں جتنی عافیت اس لمحے محسوس کی، زندگی میں کبھی نہیں محسوس کی تھی۔ دوسروں کا تو نہیں معلوم وہ سجدے میں کیا کہہ رہے تھے، مگر میں اس لمحے زارو کتار اللہ سے درگزر اور معافی کی درخواست کر رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک ہو کا یہ عالم طاری رہا۔ اس کے بعد اچانک ایک صدا بلند ہوئی، هو اللہ لا الہ الا ہو۔ مجھے پہلے بھی اس کا تجربہ تھا کہ حاملین عرش کے اس اعلان کا مطلب مخاطبین کو یہ بتانا تھا ہوتا ہے کہ اب صاحب عرش کلام کر رہا ہے۔ آواز آئی، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ الفاظ وہی تھے جو میں نے عرش کے قریب سجدے میں پہلی دفعہ سنے تھے، مگر یہ آواز اس آواز سے قطعاً مختلف تھی۔ اس آواز میں جو جلال، تحکم اور سختی تھی وہ اچھوں کا پتہ پانی کرنے کے لیے بہت تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ایک وقفہ آیا جو 400 پھیلے ہوئے مہیب سناٹے سے لبریز تھا۔ اس کے بعد بادلوں کی کڑک سے بھی کہیں زیادہ سخت اور گرجدار آواز بلند ہوئی، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے سرکش، کہاں ہے متکبر، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ یہ الفاظ بجلی بن کر گزرے۔ لوگوں نے اس بات کا جواب تو کیا دینا تھا، ہر طرف رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس آواز میں جو سختی، رعب اور ہیبت تھی، اس کے نتیجے میں مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجھے زندگی کا ہر وہ لمحہ یاد آ گیا جب میں خود کو طاقتور، بڑا اور اپنے گھر ہی میں سہمی خود کو سربراہ سمجھتا تھا۔ اس لمحے میری شدید ترین خواہش تھی کہ میں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں کس طرح خدا کے قہر کے سامنے سے ہٹ جاؤں۔ انتہائی بے بسی کے عالم میں میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ اب یہاں پہ ہمارا یہ 6واں چیپٹر مکمل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں اپنے عملوں کو بدلنے کی توفیق مل جائے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس رب کو پہچان سکیں، دنیا میں رہتے ہوئے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں، اس کے لیے جہد کر سکیں، اس کے لیے سوچ سکیں۔ اگلا چیپٹر حضرت عیسیٰ کی گواہی کے حوالے سے ہوگا جو کہ 7واں چیپٹر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔